ویلکم بیک ناظرین. 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت اپنے آپ کو بڑا محفوظ تصور کر رہی ہے اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اب وہ آئینی ٹرم جو ہے ان کی وہ پوری بھی کرے گی. پھر ساتھ جس طرح سے صدر زرداری کو استثناء دیا ہے اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. بات کریں گے کیا ملک چل سکے گا؟ کیا ملک کی معاشی حالت ایسی ہے کہ ہم آئندہ جو ہے حکومت کے لیے بڑا سموتھ آپریشن ہوگا، اسی طرح معاملات آگے چلتے رہیں گے؟ اس پر بات کرنے کے لیے دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر سیاستدان ہیں. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے دانیال صاحب. وٹ ڈو یو تھنک سر؟ بڑی مسلم لیگ نون شادیانے بجا رہی ہے، بڑی کہہ رہی ہے کہ آگے ہمارے لیے سموتھ ٹرانزیکشن ہے، ہم آگے بڑے آرام سے اقتدار کے مزے لیں گے. ڈو یو تھنک سو کہ ایسے ہی حالات ہیں کہ ہماری معیشت بھی وہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے کہ بڑا آسان ہے اگلے آنے والے 2-3 سال مسلم لیگ نون کے لیے؟ جی، میرے خیال میں پاکستان کی معیشت جو ہے وہ جو یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ سٹیبل ہے، اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سٹیبل تو میت بھی ہوتی ہے. یعنی پورے ساؤتھ ایشیا میں 6.4% ایوریج گروتھ تھی پچھلے سال، جو ابھی مالی سال ختم ہوا ہے، اور پاکستان میں 2.6%، یعنی ہم آدھے میں بھی نہیں ہیں. اور مہنگائی کا نیا ریلا آ رہا ہے. آئی ایم ایف کے سامنے آپ کو 200 بلین کا خسارہ پہلے کوارٹر میں ہی ہو گیا، پہلی سرمائی میں ہی ہو گیا. اور اب یہ ہے کہ گورننس کی جو رپورٹ ہے وہ ہم شائع نہیں کر رہے. بار بار ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جو قطغنے ہیں وہ ہم توڑ دیں. اور اس میں یہ ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ آگے پاکستان یہ جو بجٹری خسارہ ہے یہ بغیر منی بجٹ دیے ہوئے اپنے اس لحاظ پہ آ جائے گا. کیونکہ پہلے ہی اگر آپ سمجھتے ہیں این ایف سی کے ذریعے یہ فرق ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے ہی یہ جو پروونسز کے ساتھ فسکل پیکٹ تھا اس کے تحت تقریباً 200 ارب روپیہ جو ہے صوبوں نے اگری کیا تھا کہ ہم نہیں خرچیں گے تاکہ فیڈرل گورنمنٹ کا اوور آل جو مالی خسارہ ہے وہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیٹ کے مطابق ہو. تو اس میں این ایف سی کا بھی کوئی فرق نہیں پڑنا ہے، بے شک آپ سارے پیسے چھین لیں صوبوں سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امیروں کو آپ ٹیکس دینا پڑنا ہے پاکستان میں. یہ بخار چڑھا ہوا ہے، اصل جو بات ہے. امیروں کو ٹیکس کی بات کر رہے ہیں آپ. امیر تو بیچارے جو ہیں وہ کہتے ہیں شوگر مل پہ ہم کسان کو پورا اس کا حق نہیں دیں گے. اور آج کی بھی سٹوری ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ گنا جو ہے کسان فروخت کرنا چاہتا ہے لیکن اسے روک دیا جاتا ہے. وہ ظاہری بات ہے گنا جب باہر پڑا سوکھ جاتا ہے تو اسے شوگر مل پرچیز کر لیتی ہیں. اور اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ ہے پنجاب میں جو حکومت کرنے والے ہیں وہی ڈیڈ لائن پھر دیتے ہیں کرشنگ کی بھی. جی بالکل، آپ کی بات درست ہے. یہ صرف شوگر کین کی بات نہیں ہے جی. انہوں نے تو کاشتکار کو، غریب کو، سیلڈ کلاس کو، اس حکومت نے مڈل کلاس کو تو ایسا الٹی چھری کے ساتھ ذبح کیا کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو. آپ دیکھیں یہی چینی جو ہے انہی کی کمیٹی نے روک دی باہر ایکسپورٹ کرنے سے کہ ہم نے جو گورنمنٹ کی بتائی ہوئی لمٹ ہے اس سے آگے نہیں جانے دینا. اب آپ دیکھیں 220-25 روپے کی بک رہی ہے جبکہ یہ 165 گورنمنٹ ریٹ ہے. تو مجھے اس میں کسی کا کوئی جوم ہی نہیں رہیں گی کسی کے اوپر کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. اسی طرح سے باقی ساری چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ حکومت سم ہاؤ یہ ہر ایک کے ساتھ دشمنی لیتی جا رہی ہے. پتہ نہیں یہ شاید اپنے طاقت کے نشے میں کوئی بے وقوفیوں کے برمار کر دی انہوں نے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا. اورنگزیب صاحب تو ہر پریس کانفرنس میں کہتے ہیں، میڈیا پہ ایسی خبریں چلتی ہیں جس سے لگتا ہے کہ بس آج ہی حکومت گئی اور آج ہی حکومت ختم ہو جائے گی. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. جب آپ دیکھیں تو ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے پر کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم ایکسپورٹس بڑھانے پہ کام کر رہے ہیں. لیکن انہی کے کلیم کی اگر تردید کی جائے تو پچھلے تقریباً 9 ماہ میں دیکھیں تو ہمارا جو ایکسپورٹس ہیں وہ کم ہوئی ہیں. جی نہ صرف ایکسپورٹ کم ہوئی ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہوئی ہے. اس میں جو ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہے، ہمارے جو پاکستانی بزنس کمیونٹی ہے وہ تیار نہیں ہے انویسٹ کرنے کے لیے. ان کو ایک پروپوزیشن جو ہے ایسی نہیں دی گئی جس میں وہ اپنا کانفیڈنس سمجھیں. تو وہ بھی فینس سٹنگ کر رہے ہیں، وہ نہیں انویسٹ کر رہے ہیں. اور یہ حکومت کے لیے لمحہ فکری ہے کہ یہ جو ریفارم لے کے چل رہے ہیں اس میں ٹوٹل مکس سگنل دے رہے ہیں. یہ ان حالت میں پاکستان کی معیشت کبھی بھی بحال نہیں ہوگی. اور ہم سکھ مین آف ایشیا پہلے ہی قرار دیے گئے ہیں. میں تو کہتا ہوں الٹی گھڑی شروع ہو گئی ہے. بات بڑی سمپل ہے کہ اگر پرفارمنس نہیں ہو پائے گی
تو پاکستان کی سیکیورٹی ارینجمنٹ جو ہے اس وقت کے، چونکہ انڈیا اور افغانستان دونوں پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، اور اگر ہماری اکنامک سیکیورٹی بہتر انداز سے سامنے نہیں پیش کرے گی حکومت، تو یہ اکثر دنیا میں ہوتا ہے کہ جو وہ اکانومی نہیں چلا سکتے حکومت، وہ چلتا کر دی جاتی ہے ادھر تھرو، اس کے بہت سارے مینز ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں انفلیشن کا ریلا آ گیا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ سیدھی سیدھی حکومت ذمہ دار ہے. یہ ڈار صاحب کی رنگ رنگیوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ 6.2% پہ اکتوبر میں مہنگائی چلی گئی ہے، جو کہ اپریل میں، صرف اپریل میں چند مہینے پہلے 0.3% پہ تھی. یعنی 20 گنا اضافہ ہو گیا ہے. تو ایسے میں اس کا دانیال کون جواب دے گا؟ ایسے میں دانیال صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں وے آؤٹ پھر کیا ہے؟ کہ مطلب ظاہری بات ہے حکومت تو اپنی جگہ پہ قائم ہے، وہ لوگ حکومت کر بھی رہے ہیں، ابھی ایسا کچھ ہوا بھی نہیں ہے کہ جس کے باعث ہم کہیں کہ یار یہ حکومت تبدیل ہو جائے گی، کوئی دوسری آئے گی. ملک میں کیا ایسے حالات ہی نہیں سازگار اتنے، تو پھر وے آؤٹ عام عوام کے لیے پھر کیا ہے؟ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ میں حکومت کون کرتا ہے نہیں کرتا اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. مجھے آپ پلان دکھائیں کہ پاکستان کے جو اس وقت صورتحال ہے اس میں سے نکلنے کا پلان کیا ہے. ہماری جو یہ موجودہ گورنمنٹ ہے، ان کے پاس 5 پلان ہے. میں آپ کو آج کہتا ہوں، پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر وہ پانچوں امپلیمنٹ ہو جائے، جو کہ پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن لیٹ سپوز بائی سم ایکٹ آف گاڈ وہ پانچوں کے پانچوں امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں، تو پاکستان ایگزیکٹلی وہیں کھڑا ہوگا جہاں ابھی کھڑا ہے. کیونکہ ان کسی بھی پلان میں جو سرا ہے وہ ان کو ملا ہی نہیں ہے. یہ ڈور سلجھاتے جا رہے ہیں بس. تو اب اس جب سرا نہیں ملا، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی پلان نہیں ہے جس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہونے، تو اگلے کے 1 سال، اگلے آنے والے 2 سالوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ لاسٹ 4 ایئرز کی ایوریج گروتھ جو ہے 1.5% ہے. ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ 2.55% ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے. اور ساتھ اگر آپ انفلیشن اور ان امپلائمنٹ کے فگر ڈال دیں تو وہ تو آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. تو اگر یہ صورتحال ہے تو اٹس اے کوسچن آف ٹائم کہ سم تھنگ ہیز ٹو گیو. ایسے تو نہیں چل سکتا نا جی. لوگ کیا مر جائیں پھر سارے؟ ایسے نہیں ہوتا نا. تو what would be the outcome? Do you think so any protest will be staged اور کہ اندر سے ہی ایسی کوئی تبدیلی آئے گی کہ نہیں ہم وزیر خزانہ چینج کر دیتے ہیں، ہم وزیر اعظم چینج کر دیتے ہیں، ہم کسی اور پارٹی کو موقع دے دیتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب بہتر طریقے سے پاکستان سنبھال لیں گے، ایسا کچھ ہوگا؟ میرے خیال سے جی یہ بشک ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن میرے خیال میں کسی قسم کے پروٹیسٹ یا پبلک آؤٹ کرائے کس سے پہلے ہی یہ کلیئر ہے کہ ہمیں آنےسٹ اور کلین ٹیکنوکریٹس کی جو ہے نا پراپر ایک ویل تھاٹ آؤٹ پلان اور اسٹریٹجی چاہیے جو یہ امپلیمنٹ کریں وداؤٹ فیئر اور فیور. یہ جو ہاف بیکڈ بلو ہاٹ بلو کولڈ یہ جو نون لیگ کر رہی ہے 100 جوتی تو 100 گنڈا، یہ نہیں کام چلنے والا پاکستان کے لیے. اینڈ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ 27th امینڈمنٹ؟ 27th امینڈمنٹ کے بعد جس طرح سے اداروں کے ساتھ ہوا ہے، خصوصاً عدلیہ کے ساتھ ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے مزید برین ڈرین ہوگا، اداروں سے جو ہے اعتماد اٹھے گا لوگوں کا، لوگوں میں جو مایوسی ہے وہ آلریڈی زیادہ مایوسی میں کنورٹ کر دی جائے گی؟ اس کے کانٹریری میں دوسرا موقف بھی دے دیتا ہوں، بیکاز بینگ جرنلسٹ جو ہے دونوں چیزیں سامنے رکھنی ہے، عوام نے فیصلہ کرنا ہے. کانٹریری اس کے موقف جو نیریٹو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عدالتیں جو ہیں ان میں کانسٹیٹیوشنل کیسز جو ہیں جب الگ ہو جائیں گے، عام لوگوں کے کیسز زیادہ سنے جائیں گے، سپریم کورٹ آف پاکستان عام لوگوں کو انصاف زیادہ دے گی. تو اس کا ڈائریکٹلی کوئی لنک نہیں ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ مداخلت ہو رہی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی ہیمپر ہو رہی ہے؟ نہیں جی، اس میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ نے بہت دفعہ اوور اسٹریچ کیا ہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے ایگزیکٹو کے کام میں بار بار مداخلت کی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب ہے. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو ان سے پہلے چیف جسٹس تھے انہوں نے بھی، افتخار صاحب نے. تو یہ ایک ٹو موٹو پاورز اور یہ مختلف طور طریقوں سے یہ ایگزیکٹو جو اس کے کام میں بجائے کہ یہ اپنا کام کرتے، جیسے آرٹیکل 140A کی ترجمانی جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب نے جڑ مار دی اس کی. وہ خود ریگولیٹر بن گئے بجائے کہ وہ ایک آئینی فیصلہ دیتے، اور انہوں نے بار بار ایگزیکٹو کے اوپر حملہ کیا ہے. تو اب ایگزیکٹو نے تھوڑا ان کو سیدھا کر دیا، تو یہ بھی سمجھ آنی چاہیے ان کو. ایسا بھی ہوتا ہے اسی ملک میں، تو جب یہ بیٹھ کے الٹے سیدھے فیصلے دے دیتے ہیں کہ جی بلیک لا ڈکشنری میں یہ ڈیفینیشن ہے، تو اس کے تحت ایک وزیر اعظم کو آپ نکال دیتے ہیں جبکہ وہ لفظ بلیک لا ڈکشنری میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو پھر یہ اس طرح کے حرکات پھر جواباً ہوتے ہیں نا.
بہت بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب، ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کر رہے تھے۔ فی الحال کے لیے پروگرام میں اتنا ہی۔ قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔